بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، رئیس المتغزلین حسرت موہانی کی ایک اور غزل پر تبصرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا۔ تو سامعین، ہم حسرت موہانی کی شاعرانہ خوبیوں سے واقف ہو چکے ہیں، ان کی تعریف سارا جہان کرتا ہے۔ تو ان کی اس غزل کی کیفیات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس ہنر سے کن کن جذبوں کو اور کن کن کیفیات کو شاعر نے پیرویا ہے۔ تو مطلب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا۔ تو بڑی روانی سے شعر کہا جا رہا ہے اس غزل کا۔ ذرا، گلا، ادا اس کے قوافی ہیں اور نہ ہوا اس کی ردیف ہے۔ تو بڑی روانی اور سہولت سے شعر گوئی تبھی ممکن ہوتی ہے جب اس ہنر میں انسان کو عبور حاصل ہو۔ تو شاعر اپنے محبوب کا گلہ کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے شعر میں مخاطب دیکھا جاتا ہے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے۔ تو تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا کہ تجھ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ یقیناً محبوب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے تو پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا، تو نے ایک ذرا بھی کسی طرح بھی لحاظ نہ رکھا، کوئی وعدہ وفا کرنے کہ تو نے بات نہ سوچی، نہ سمجھی، نہ کی۔ تو نے نہ جانا کہ وفاداری ایک خوبی ہے جو انسان کو ایک اس کے اشرف المخلوق ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی انتہا پر تیرا گلہ کبھی بھی نہیں کیا۔ ہوتا تو یوں ہے کہ جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، برا ہوتا ہے، وہ عموماً پھر بیٹھ کر اپنے محبوب کو یا زیادتی ظلم کرنے والے کو کوستا رہتا ہے۔ مگر یہاں شاعر کی کیفیت جدا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو تیرا گلا بھی نہ ہوا۔ جیسے جان ایلیا کا شعر ملاحظہ کیجئے کہ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی۔ تو جان ایلیا بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ گلا نہ کیا جائے، بلکہ وہ گلا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حسرت موہانی اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ تو وہ قائل نظر آتے ہیں کہ محبوب جو کچھ بھی کرے، جس حال میں رکھے، ہم صبر شکر کر کے اسی حال میں رہیں گے۔ تو صبر اور شکر والی کیفیت اس شعر میں نظر آتی ہے کہ محبوب نے وفا نہیں کی، مگر ہم نے بھی اس کا گلہ نہیں کیا۔ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ ایسے بگڑے، کیسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی۔ جب بگڑے تو محبت تو چھوڑو، پھر ہم نے دشمنی بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق نہ ادا نہ ہوا، تو ہم نے پھر دشمنی بھی نہ کی۔ یعنی یہ بھی ایک انتہا کی صورتحال ہے کہ جب گلی محبوب کی چھوڑی تو پھر ایسی چھوڑی کہ پھر اس سے کوئی بھی تعلق نہ رکھا۔ جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا، تو کوئی تعلق تجھ سے نہیں رکھوں گا۔ شاعر نے بھی یہاں ایسا ہی کچھ کیا ہے کہ دشمنی کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو جو دشمن دوست کے پردے میں آیا ہوا تھا تو اس سے بگڑ کر شاعر نے پھر دشمنی بھی چھوڑ دی، گویا نظروں سے گرا دیا اور اپنے مقابل کے لائق بھی اس کو نہ سمجھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ شاعر ایک انتہا پر ہوتا ہے ورنہ پھر دوسری انتہا پر ہوتا ہے۔ جیسے فیض نے کہا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی۔ پھر تو وفا کا اپوزٹ ہے جفا، اس کے مخالف متضاد ہے کہ پھر تو ہم نے وہ کیفیت بھی نہ کی جو دشمنوں سے کی جاتی ہے، وہ رویہ بھی تجھ سے نہ رکھا جب ہمیں پتہ لگ بھی گیا کہ تو ہمارا دوست نہیں، تو دشمن ہے۔ تو آدھی بات بتا دی جاتی ہے شعر میں، آدھی بات خود اخذ کرنی ہوتی ہے۔ یہی شعر کی خوبی ہے کہ یہ انسان کو باشعور بناتا ہے، سوچنے کے قابل بناتا ہے۔ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ تو پہلے شعر سے کیفیت یہی ہے شاعر کی کہ شاعر نے اپنے آپ کو جو ایک بڑا باادب عاشق پیش کیا ہے، تو یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، عشق کے حوالے سے احتیاط کرتے کرتے ساری عمر یعنی کٹ گئی۔ تو لیکن ہم سے وہ محبوب کا جو ہم دل کا حال اس تک پہنچانا چاہتے تھے، اظہار مدعا جو کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نہ کر سکے، تو احتیاط کرتے کرتے ہی ساری عمر گزر گئی۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا،
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے، تو ایک باشعور عاشق جو ہے وہ عاشق مجنوں ہو کر، دیوانہ ہو کر بھی باشعور ہوتا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی شاعر نے اظہار مدعا نہ کر سکے، اپنے دل کی بات کو زبان تک نہ لا سکے، اور ساری عمر اسی میں کٹ گئی۔ تو جیسے شاعر نے کہا کہ عجب ہوا کہ مخاطب رہے سبھی اپنے، وہ جس سے بات تھی کرنی اسی سے بات نہ کی، احتیاط عشق میں ساری عمر گزار دی مگر اظہار مدعا ہم سے نہ ہو سکا۔ تو یہ ایک شاعر کی سادگی ہی ہو سکتی ہے کہ اس کا عشق شاعری کی صورت میں ساری دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے میر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو شاعر سے بھی اظہار مدعا نہ ہو سکا۔ حیف ہے اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ حیف ہے، افسوس ہے، کس پر؟ اس شخص کی بادشاہی پر کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہو، یا کسی بادشاہی کی، یا ایسے کسی وزیر اعظم یا کسی افسر کی نشست پر بیٹھا ہو، تیرے کوچے کا مگر گدھا نہ ہو۔ اگر وہ تیرے در کے آگے جھکتا نہ ہو، تجھے مانتا نہ ہو، تو اس کی تو بادشاہی پر شرم ہونی چاہیے۔ تو عشق مجازی میں لے جائیں تب بھی شاعر اسے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو جو مانتا نہیں تو وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کیسا افسر ہے۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ درست نعت پر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کا جو فقیر نہیں ہوا تو وہ کیسا بادشاہ ہوا۔ تو اصلی بادشاہی تو ان کی فقیری میں ہے۔ تو جو ان کا فقیر ہو جاتا ہے تو وہ تو دونوں جہانوں کا امیر ہو جاتا ہے کہ مقام پہ بھاری ہے وہ لا مقام پہ بھاری ہے، تیرا فقیر ہے اور دو جہاں پہ بھاری ہے۔ تو جس کو نبی کی در کی فقیری مل گئی تو اس کے آگے بادشاہیاں کیا بلا ہیں، کیا چیز ہیں، کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ تو کچھ اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ حیف ہے اس کی بادشاہی پر۔ تو ایسے شخص پر افسوس کر رہا ہے کہ جو بادشاہ تو ہے، کسی اپنے آپ کو کسی شعور کے درجے پر یا کسی دنیاوی عہدے کے درجے پر وہ متمکن سمجھ رہا ہے، مگر وہ نبی کے در کا غلام نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا، تو وہ کیا پھر بادشاہ ہوا؟ عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ تو وہ دشمن وفا، وہ وفا کا دشمن نہ ہوا، باقی حسرت کے یعنی شاعر کے جو عشق تھا اس کے سب قائل ہو گئے کہ یہ واقعی سچا عاشق ہے۔ ایک وہ، تو یہ وہ کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں مانتا، بس وہ قائل نہیں ہے، وہ اس چیز کو سچا نہیں جانتا، یا وہ ابھی پوری طرح اگر قائل ہوتا میرے عشق سے تو وہ کبھی مجھ سے رخ نہ پھیرتا، مگر ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ تو اردو غزل، اردو شاعری میں اگر محبوب اتنی جلدی ماننے والا ہوتا تو وہ اردو غزل کا شاعر ہی نہیں، اردو غزل کا معشوق اور محبوب ہی نہیں ہے۔ تو اردو شاعری کی ایک خاص ادا، ایک پہچان ہے جس میں عاشق بہت سچا، بہت مؤدب ہے اپنے محبوب کے آگے، جبکہ محبوب بڑا بے وفا اور بالکل بے پرواہ ہے، جس کو اپنے عاشق کے عشق کی پرواہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک عاشق جو ہے وہ اپنے سچے جذبوں کا اظہار پوری توانائی اور سچائی سے کرتا ہے۔ اس غزل میں بھی وہ پورا کلاسیکی انداز اردو غزل کا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ تو وہ بے وفا، وہ وفا کا دشمن ایک اس عشق کا قائل کسی صورت نہ ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ ان 5 اشعار کو دیکھ کر ہم مزید حضرت موہانی کے غزل کے قریب، ان کے انداز کو سمجھنے کے قریب ہو چکے ہوں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی کسی موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔